امریکن الیکشن میں بھی کچھ جگہوں پہ سافٹ ویئر کا مسئلہ آ گیا ہے. فاکس نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ ووٹنگ آورز ایکسٹینڈڈ ان کرٹیکل بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ. سنی بات لگ رہی ہے, پھر ایک سنی بات لگ رہی ہے. اچھا, امریکی الیکشن میں بھی بیرونی مداخلت کی بات ہو رہی ہے جی. یہ خبر لگائی ہے یو ایس ٹوڈے نے, یہ خبر لگائی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جارجیا سیکرٹری آف اسٹیٹ بلیمز پولنگ پلیس بوم تھریٹ آن رشینز. تو یہ بھی سنی سنائی بات لگ رہی ہے. سب کیا کریں. پھر وہ تارڑ صاحب کہتے ہیں جناب آپ لوگ اتنا آرام سے کیوں ملا رہے ہیں دونوں اسٹیٹس کو. میں ذرا ابھی میں جانا چاہتا ہوں, اسد حسن صاحب وائس آف امریکہ کے کورسپونڈنٹ کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں. اسد صاحب آپ ذرا بتائیے گا وہاں کا احوال, اور پھر میں چاہوں گا مالک صاحب, خاور صاحب اور فیض صاحب ذرا کوئکلی ہم آخر میں اپنے طور پہ پریڈکٹ تو کریں نا کہ بھئی کیا آپ کے خیال میں امریکہ کی صدارت کس کے ہاتھ آنے والی ہے. بٹ اسد صاحب ذرا آپ پلیز بتائیے گا اس وقت ماحول کیا خبر. دیکھیں وسیم, تھینک یو سو مچ مجھے شو میں لینے کا. مالک صاحب آپ کو بھی شکریہ. فیض صاحب آپ کو بہت بریف کر چکے ہوں گے کہ جب تک یہ الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے, یہ اتنی کلوز ریس ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہوں. مجھے نہ تو کوئی بینر نظر آ رہا ہے, نہ بڑی بڑی ہولڈنگز, نہ بل بورڈز, نہ بڑے سائن. سو یہ معمول کا دن ہے. 2 گھنٹے کے لیے امپلائیز کو چھٹی دی گئی ہے کہ وہ 2 گھنٹے جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں. بالکل ایک معمول کا دن ہے. 4 یا 5 بلڈنگ ڈی سیز کی ایسی ہیں جس میں آپ پیچھے کیپٹل ہل دیکھ سکتے ہیں. اس کو یہاں پہ اس کی فینسنگ کی گئی ہے, وائٹ ہاؤس کی فینسنگ کی گئی ہے, وائس پریزیڈنٹ کے گھر کی فینس کی گئی ہے, اور 1-2 سینسٹیو جو فیڈرل بلڈنگز ہیں ان کی. باقی بلکہ اسد صاحب یہ بتائیے گا یہ فینسنگ بھی معمول کا ایسے الیکشن ڈے پہ, چونکہ ایک تاثر یہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ جناب چونکہ ٹرمپ صاحب کی شخصیت سے ایسوسیٹڈ کچھ چیزیں ہیں کہ جناب اگر ان کو لگا کہ دھاندلی ہو رہی ہے تو لا اینڈ آرڈر ان کے حامی خراب کر سکتے ہیں, اس لیے اس دفعہ یہ ذرا سیکیورٹی کے ایکسٹرا اقدامات ہیں. از دیٹ دا کیس؟ دیکھیں جو لا اینڈ آرڈر یہ جو اتھارٹیز ہیں, جو ایجنسیز ہیں, ان کی اپنی کیلکولیشنز ہیں, لیکن ان کا جو آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کوئی انتباہ نہیں ہے, کوئی ایسی تھریٹس نہیں ہیں. لیکن یہ روٹین کے ایکسٹرا آرڈنری کچھ میئرز لیے گئے کچھ بلڈنگز کے ارد گرد نا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ مکمل طور پہ پریپیئرڈ ہیں. پچھلے الیکشنز میں پہلے سے اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ کچھ رائٹ ونگز کے لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں, ایکسٹریم رائٹ ونگز کے, لیکن اس وقت تک آفیشلی نہ کوئی ایسی پریڈکشن ہے, نہ کسی ایسے تھریٹ کا اعادہ کیا گیا. اسکیپٹسزم کچھ حلقوں کے اندر ضرور موجود ہے. رائٹ سر, پلیز میرے ساتھ رہیے گا. فیض صاحب آپ پہلے بتائیے, کیا آپ اندازہ تو بتائیے اپنا کہ کیا لگتا ہے, کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ میں بتا رہا تو اندازہ غلط ہو یا صحیح وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک کملا ہیرس ول کیری دا ڈے. شی ول بی دی فرسٹ وومن, black woman, Indian woman president of the in the history of United States of America. All right, okay. جناب محمد مالک صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے زیادہ فیصلہ اس بات پہ نہیں ہونا کہ کملا ہیرس کتنی پاپولر ہے, بلکہ یہ کہ کیا ٹرمپ کو لبرل یا پروگریسو لوگ روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے, یہ فیصلہ ہوگا. اگر ٹرمپ آتے ہیں تو میرا خیال ہے امریکہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی فار دا گڈ. وہاں اتھارٹیرینزم, سول رائٹس, سب کچھ بہت زیادہ ایک پولرائز چیز بن جائے گی. تو اگر تو آپ امریکہ کے دشمن ہیں تو آپ کی خواہش ہوگی یہ ٹرمپ جیت جائیں, لیکن مجھے ٹرمپ کی ایک بات, تو آپ اپنی خواہش بتائیے تاکہ میں اس سے آپ کی امریکہ دوستی, امریکہ دشمنی کا اندازہ لگاؤں. میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ٹرمپ جیت جائے. کم از کم آپ کو پتا ہوگا کیا ڈیل کر رہے ہیں, وہ جو بات کرے گا سودا یہ میز پہ ہے, چاہیے نہیں چاہیے. یہ جو کملا ہیرس والا کی جو منافقت ہے نا, میں اس سے بڑا دکھی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا شمار ہم امریکہ دشمنوں میں کریں آج سے, پھر آپ نے آپ کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق. جناب خاور گمان صاحب. اچھا بدامی, وہ جو جب نیو یارک ٹائم یا اس طرح امریکن میڈیا پڑھے نا, تو یہ سٹنگ جو ڈیموکریٹس کی ایڈمنسٹریشن ہے, پریزیڈنٹ بائیڈن اور وائس پریزیڈنٹ, یہ اپروول ریٹنگ ان کی اس طرح کی ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ جو ہے اس کی اتنی نیگیٹو جو ہے اپروول ریٹنگ ہوں. اس کی بنیاد کے اوپر آپ میجورٹی جو آپ دیکھتے ہیں کہ تب سے تجزیے کہ کملا ہیرس کچھ بتا نہیں پائی گئی کمپین کے اندر کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں. وہ شی بلڈ آن دا فیکٹ کہ جی بائیڈن صاحب جب آؤٹ ہو گئے تو وہ آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی. مجھے لگ رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چانس بن رہا ہے, اور یہ جو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا محمد مالک صاحب سے, وہ یہ کہ دیکھیں امریکن سسٹم کی جو ریزیلینس ہے نا, اس کے جو اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں,
وہ اتنے اسٹرانگ ہیں ابھی تک تو انہوں نے برداشت کیے اور مجھے لگتا ہے اگر 4 سال کے لیے آ بھی گئے تو وہ برداشت کر لے گا. بڑا بدل جائے گا. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ جمہوریت اس کو برداشت کر لے, اگر آپ سوئنگ سٹیٹس کے آخری 6 الیکشنز دیکھیں اور ان کے ریزلٹس دیکھیں تو اس میں تو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی بائی جس کو کہتے ہیں نا اسکن آف اے ٹیتھ کاملا ہارس لگتا ہے کہ نکل جائیں گی آگے اگر آپ پچھلے 6 الیکشنز کے ریزلٹس دیکھیں. لیکن فرام پاکستان پرسپیکٹو میرا خیال ہے شاید پاکستان کے لیے بہتر ہو یا اتنا برا نہ ہو. لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کم از کم سیدھی بات ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں اگر آپ اسد صاحب آپ بھی ماضی میں اگر دیکھیں جب بھی ماضی میں اگر آپ دیکھیں جب بھی ڈیموکریٹس رہے ہیں پاکستان کو رگڑا زیادہ لگا, جب بھی ریپبلکنز رہے ہیں پاکستان کو رگڑا کم لگا. ہماری حرکتیں چھوڑ دیں کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ امریکہ تباہ ہوتا ہوئے لیکن ٹرمپ آ جائے کم از کم ساڑھا تو فائدہ ہو جائے تھوڑا. شاید لیکن اس میں وسیم ایک بات سر لاسٹ 50 سیکنڈ میں کوئی کمنٹ فیصلہ میں 10 سیکنڈ اگر دیکھیے کملا ہارس آتی ہے نا تو میری اپنی ایک پیشگوئی یہ ہے کہ وہاں کے پولیٹیکل معاملات پر زیادہ اثر انداز ہوگی کیونکہ ہماری کمیونٹی میں زیادہ جو اثر ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں وہ زیادہ اثر ہے. تو ایون عمران خان صاحب کے لیے جو ریلیف کی بات کی جا رہی ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کملا ہارس کے مقابلے میں ٹرمپ کے مقابلے میں وہ کملا ہارس سے زیادہ. اسد صاحب آئی انڈرسٹینڈ اٹس ہارڈ ٹو پریڈکٹ بٹ اسٹل اگر آپ چاہیں تو اپنا اندازہ تو بادامی صاحب میرے لیے تو انتہائی مشکل ہے کہ میں پریڈکٹ کروں. اور ویسے میں یہ ضرور بتا دوں کہ ہلری کلنٹن اور ٹرمپ کا جب مقابلہ تھا تو 4% کی لیڈ تھی ہلری کلنٹن کو, لیکن ٹرمپ نے سرپرائز کیا. اور اس وقت تو سرویز میں 0.5%, 1.2%, 1.3%, تو یہ مارجن آف ایرر میں آتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. 7 اسٹیٹس ہیں ان میں سے جو 4 اسٹیٹس جیت گیا آف کورس وہ جیت سکتا ہے. پینسلوینیا از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور وہ الیکشن جس میں ہلری کلنٹن جو ہے وہ پاپولر ووٹس کے اعتبار سے بہت زیادہ ووٹ لے گئی ٹرمپ سے. 3 ملین ووٹ 30 لاکھ ووٹ زیادہ لے لیا تھا. لیکن سر تھینک یو ویری مچ مالک صاحب, خاور صاحب, اسد بھائی, فیض رحمان صاحب, سر بہت شکریہ, بہت نوازش.